رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جو ان سے متعلقہ مزید باتیں ہوتی ہیں، احکام ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، کچھ مشورے ہوتے ہیں، کچھ سابقہ زندگی کے تجربے ہوتے ہیں، کچھ اس موجودہ معاشرے کا مشاہدہ ہوتا ہے جو ہم آپ کی خدمت میں بہتری کے لیے اور ایک صحیح فیصلہ کرنے، ایک صحیح راستہ چننے کی غرض سے ذکر کر دیتے ہیں۔ ابھی جو ہماری آیت چل رہی تھی جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 تھی۔ پچھلے پروگرام میں اس آیت پر درس کا آغاز ہوا تھا اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بچیاں مطلقہ ہوتی ہیں اور عدت گزار رہی ہیں یا بیوہ ہیں اور عدت چل رہی ہے تو ان کو صراحتاً واضح طور پر نکاح کا پیغام دینا شریعت نے حرام رکھا ہے۔ ان کو جا کے ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی ایسا میسج کر دیں، میل کر دیں، یا گھر کی عورتیں نکاح کا پیغام لے کے وہاں پہنچ جائیں کہ بھئی آپ کی بچی عدت گزار رہی ہے، فارغ ہوگی تو پھر ہم اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کر لیں گے، تو آپ راضی ہو جائیں۔ یہ سب صراحتاً پیغام کہلاتے ہیں، واضح طور پہ پیغام کہلاتے ہیں اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اشارتاً کنایتاً پیغام دے سکتے ہیں، اس کی اجازت خود قرآن عظیم دے رہا ہے، یا دل میں خالی ارادہ ہے کہ جیسی عدت ختم ہوگی تو پھر ہم اس کے پاس پیغام نکاح لے کر جائیں گے، تو دل میں ارادہ رکھنا بھی گناہ نہیں، اور اشارتاً کنایتاً پوشیدہ طور پر پیغام نکاح دینا بھی جائز، جس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ گھر کی عورتیں جائیں، بچی کے لیے بات نہ کریں بلکہ اس بچی کے جو والدین وغیرہ ہیں ان سے اس طرح کہیں کہ بھئی ہم اپنے بیٹے کی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں اور ایسی ہمیں بچی چاہیے جس میں وہ اوصاف اس لڑکی میں موجود ہوں، تو آپ دعا کیجئے کہ ہمیں اچھا رشتہ مل جائے تو انشاءاللہ پھر ہم کریں گے۔ تو یوں اب انہوں نے کوئی لڑکی کے لیے پیغام لے کر نہیں گئے، لیکن بتا دیا کہ جی ہم اس تلاش میں ہیں کہ ہمارے بچے کو اچھی سی وہ لڑکی مل جائے۔ یا خود جیسے میں نے کہا تھا کہ کزن ہوتے ہیں بعض اوقات، تو وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک بڑے ہوتے ہیں، پھر شادیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ چونکہ کلوز ہوتے ہیں، گھر میں آنا جانا بھی ہوتا ہے، تو اب جا کے خود نکاح کا پیغام دینا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ اشارتاً اس طرح کر دیں کہ مثال کے طور پہ کوئی بیٹھا ہے، اس سے وہ بات کر رہا ہے تو ظاہر کر دیا بھی میں نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں اور مجھے ایسے اوصاف کی لڑکی چاہیے، اور وہ لڑکی سن لے اس طرح، یا اکیلے بیٹھ کے جیسے خود کلامی ہوتی ہے، انسان تھوڑا سا خود ہی اپنے آپ سے کلام کر لے لیکن اس تک آواز پہنچ جائے، تو یہ کہ اشارتاً پیغام دینا کہلائے گا، اس کی گنجائش بالکل ہے۔ اس میں مزید ہم آگے بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات واضح طور پر پیغام دینے پر اس لیے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، حالانکہ شرعی مجبوری نہیں ہے، یا جلدی کرتے ہیں کہ کئی طرف سے رشتے آنے کا امکان ہوتا ہے۔ ایک خاندان کے کئی 4-5 لڑکے ہیں اور لڑکی بہت اچھی ہے، اسے طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی ہے، خوبصورت بھی ہے اور پیسہ بھی اس کا ہے، ماں باپ کا اس کے پیچھے کافی پیسہ ہے، اور اسی طرح اچھی پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے، سگھڑ ہوتی ہیں بچیاں، پہلے سے دیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے شادی باہر کر دیتے ہیں والدین، تو اب وہ سوچتے ہیں کہ چلو اب تو یہ گھر آ گئی، اب ہم اس کو فوراً اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر ہم دیر کریں گے تو دوسرا کوئی پیغام دے دے گا، اور پھر گھر والے کہیں گے جی آپ پہلے آ جاتے تو ہم آپ کو ہاں کر دیتے، وہ اصل میں پھوپھی آ گئی تھی پہلے تو ہم نے ان کو ہاں کر دی، تو اس لیے پھر یہ فوراً پہنچ جاتی ہیں خواتین اور واضح طور پہ پیغام دینا شروع کر دیتی ہیں اور اس طرح گناہ گار ہوتی ہیں۔ اس میں یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچی بہت اچھی ہے اور دیر کرنے میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ رشتہ بعد میں نہ ملے، تو اشارتاً کنایتاً پیغام دیا جائے، صراحتاً پیغام نہ ہو۔ تو آپ نے جسے اشارتاً پیغام دیا، مثال کر لیں کہ بھئی ہم اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں اسی اوصاف کی لڑکی، اب وہ سمجھ گئے مطلب سامنے والے، اب انہوں نے کہا کہ بھئی صاف صاف کیوں نہیں کہتے آپ، یہ کیوں پہیلیاں سے کیوں گنوا رہے ہیں، اگر ہماری بچی کے بارے میں ارادہ ہے تو بتائیے، تو اس وقت پھر آپ شرعی حکم بیان کر دیں کہ ابھی ارادہ ہمارے دل میں تو ارادہ ہے، لیکن ہم واضح طور پہ پیغام اس لیے نہیں دے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، قرآن میں اس طرح منع ہے،
آیت نمبر یاد رکھیے گا 235، سورہ بقرہ کی 235 ہے۔ ان سے کہیں قرآن کوئی ترجمے والا ہے تو منگائیں، اس میں دکھائیں کہ بھئی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اس لیے ہم واضح طور پہ پیغام نہیں دے رہے، لیکن ماشاءاللہ آپ ذہین سمجھ گئے ہیں تو انشاءاللہ پھر عدت کے بعد اس قسم کی باتیں کر لیں گے۔ تو یہ اب کوئی پیغام نہیں بنا، سامنے والے نے کویسچن کیا، آپ نے اس کو بھی آسان طریقے سے جواب دے دیا۔ یہ تیسری ہماری بات پچھلے پروگرام میں ہو رہی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نے پیغام دیا، بات چل رہی ہے اور دوسرا جو ہے وہ بیچ میں کود جاتا ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن بیچ میں جو پیغام نکاح دینا منع کیا ہے وہ اس صورت میں کہ جب ایک شخص کی بات کافی آگے تک بڑھ چکی ہو اور بس کچھ ہی اب میٹنگز کے بعد بات پختگی تک آ جائے گی۔ اگر اس قسم کی صورتحال ہو گئی ہے تو اب پیغام نکاح دینا بالکل غلط ہے، کیونکہ اس سے سامنے والوں کے زیادہ دل آزاری ہوگی اور ان کے جو بالکل دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنا ذہن بنا چکے ہیں انہیں پھر دوبارہ ہٹنا پڑے گا، اور یہ مناسب نہیں۔ ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی صرف پیغام نکاح پہنچا ہے اور لڑکی والوں نے سوچنے کا کہا ہے کہ جی ہمیں سوچنے کا ٹائم دیں، ہم بتاتے ہیں، تو پھر اپنا پیغام نکاح دوسرا بھی دے سکتا ہے، تیسرا بھی دے سکتا ہے، لیکن جب بات پختگی تک آ جائے تو پھر مناسب نہیں ہے۔ اور اسی پہ میں آپ کو اس نقطے پہ سمجھا رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سامنے والوں کی بات تقریباً پختہ ہو چکی ہے، لیکن اپنے گھر کا بچہ جو ہے وہ مطلب مجنوں بن کے سامنے آ جاتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے تجھے اسی سے کرنی ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو اس کو حاصل کر کے رہوں گا۔ وہ فلمی ڈائلاگ۔ اب وہ ماں باپ جو ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، بہنیں ہوتی ہیں، وہ بھی مشن پہ نکل کھڑی ہوتی ہیں کہ جی ہم اپنے بھائی کی خواہش پوری کریں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس خواہش کی تکمیل میں اگر بھائی کے لیے سکون کا سامان ہے تو دوسرے کے لیے اذیت ہے، درد ہے، رنج ہے، غم ہے، شکست ہے، ان کے لیے بدنامی ہے، لوگ مطلب برا بھلا کہیں گے، ان کو طنز کریں گے کہ بھئی تمہارے بچے میں کیا کمی تھی، تمہارا رشتہ رد کر دیا، دوسرے کا رشتہ قبول کر لیا گیا، جبکہ بات اتنی آگے پہنچ چکی ہے۔ میں اسی صورت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صورت میں پیغام نکاح کو منع کیا، ہاں ویسے اگر وہ کوئی رشتہ لے کر گیا، آپ نے بھی جا کر کہا اور آپ کا رشتہ قبول ہو گیا، ان کو منع کر دیا گیا، تو دل آزاری اس میں بھی ہے، لیکن یہ شریعت کی طرف سے اجازت شدہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، اب اگر دل آزاری ہو رہی ہے ان کی تو وہ اپنے دل کو سمجھائیں، لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ جو ممنوع صورت ہم اختیار کر رہے ہیں کہ دوسروں کی بات آگے بڑھ چکی ہے، تقریباً پختگی تک پہنچ چکی ہے، اور ہم فوراً پھر جا کر بیچ میں پیغام نکاح اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے دیں، اس سے سامنے والے کو زیادہ اذیت ہوگی، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے چیز دور ہوتی ہے، اس کے ملنے کا یقین یا عدم یقین دونوں صورتیں برابر ہوتی ہیں، پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، چلو جی پیغام نکاح کرتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ اب قریب ہونے کا یقین ہو گیا ہے، ملنے کا یقین ہو گیا ہے، اور اچانک آپ ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا کر دیں، اس سے پھر اضطراب زیادہ ہوتا ہے، تکلیف، اور یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ تو ہم اس پوائنٹ پہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جو خوشی اس طرح کسی کی دل آزاری کر کے کہ شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں کہ سامنے والے کو تکلیف ہوگی، لیکن ہم حکم شرع کو نظر انداز کر کے اور سامنے والے کی دل آزاری، تکلیف، اذیت، رنج، اور جو معاشرے میں اس نے لوگوں کو فیس کرنا ہے، اس کی تکلیف کو بھلا کر اپنی خواہش بس پوری کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ خوشی دائمی نہیں ہوتی ہے۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کچھ عرصے صحیح رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد بے برکتی شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، جس کو اتنے ارمانوں سے حاصل کیا، جس کے لیے اتنی فائٹ کی، اسی کی شکل سے نفرت ہو جاتی ہے اور نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کتنی لو میریجز ہیں جو ناکام ہو جاتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں ناکام؟ پہلے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے نا لڑکا لڑکی کی، زیادہ بہتر ہوتا ہے شادی سے پہلے۔ تو یہ لو میرج میں کیا ہوتا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ارینج میرج بہت کامیاب ہوتی دیکھی ہیں، لو میرجز اکثر ناکام ہوتی ہیں، 100 اگر ہیں تو 99.99% ناکام ہوتی ہیں، کوئی 0.1% کامیاب ہوتی ہوگی، باقی سارے جو خواب ہوتے ہیں وہ سب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ شاید اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو کہ اس قسم کے جو لڑکے لڑکی ہوتے ہیں وہ اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کو اور بھائی بہنوں کو، دیگر خاندان والوں کو ایک ظالم معاشرے کی، ظالم سماج کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور فوراً شیطان ان کے ذہن میں بات ڈال دیتا ہے کہ یہ تمہاری خوشیوں کے قاتل ہیں، یہ تمہاری خوشیوں کے چمن کو آگ لگانے والے ہیں، ان سے بچو، ان سے دور ہو جاؤ اور اپنی خواہش پوری کرو۔ اب لڑکی نہیں دیکھتی کہ میرے بھائیوں کا سر شرم سے جھکے گا، میرے ماں باپ کو شرمندگی ہوگی، ہمارے ملک پاکستان ہے، پھر ایک اسلامی ہمارا کلچر ہے،
اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں۔ باہر کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اگر ہم اس کو ایز اٹ از اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، اپنانے کی ان کو کوشش کریں گے، تو ہمارا معاشرہ بعض اوقات اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور خود شریعت جب ایک چیز کو منع کر رہی ہو، دیکھیں ہم آپ کی خدمت میں جب بھی ذکر کرتے ہیں، جب کوئی ہمارے رسم و رواج، ہماری سوچ اور فکر شریعت سے ٹکرا رہی ہو، میں ہمیشہ اس کی مذمت کرتا ہوں کہ بھئی اس کو ختم کریں، شریعت کا حکم تو ختم نہیں کریں گے، لیکن جہاں شرعی حکم بھی یہی ہو کہ اس طرح ماں باپ کی دل آزاری کرنا، از خود اس طرح کے اقدامات اٹھانا کہ ماں باپ کے لیے باعث شرم و عار بن جائے، یہ منع ہے، اور ہمارا معاشرہ بھی اس کی اجازت نہیں دے رہا ہو، اور پھر ایک لڑکی جرأت کر کے وہ کہے کہ چاہے ماں چھوٹے، چاہے باپ چھوٹے، چاہے بہنوں سے راستہ میرا رابطہ ختم ہو جائے، لیکن حضرت سے ہونا چاہیے، شوہر سے رہنا چاہیے، جا کے شادی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد سارا شوق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ ہم سب اس کیفیت کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز ہمیں ملتی نہیں ہے، ہمیں اتنی اس کے لیے بے قراری ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہوں۔ لیکن جب وہ شے ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ساری بے قراری ختم ہو جاتی ہے، اضطراب ختم ہو جاتا ہے، جو بار بار قلبی میلان تھا، جو توجہ بار بار ادھر جا رہی تھی، اب وہ بالکل رک جاتی ہے، تو پھر کیفیات بدلتی ہیں، پھر فیلنگز کچھ اور ہو جاتی ہیں، اور کچھ عرصے بعد پھر معاملات بگڑتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، وہ کسی شوکیس میں کھلونا دیکھے جہاں لائٹنگ وائٹنگ بھی کی گئی ہے، اور شوکیس میں کھلونے بہت اچھے لگتے ہیں، دکانوں کے اندر خوب لائٹیں جگمگ کر رہی ہیں، تو وہ ضد کرتا ہے کہ یہ کھلونا مجھے چاہیے، روتا ہے، پٹکتا ہے، سر پٹکتا ہے، پاؤں پٹکتا ہے، آخر ماں باپ اس کی ضد پوری کر دیتے ہیں، وہ لے کے گھر آ جاتا ہے۔ شروع میں بڑا مزہ آتا ہے اس کو، جیسے اس کے شوق کی تکمیل ہوتی ہے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے میں 7ویں آسمان پہ اڑ رہا ہوں، بڑے پیار سے اس کو رکھتا ہے، لیکن ایک دو دن بعد ہی آپ دیکھیں دل بھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور 1 ڈیڑھ ہفتے 2 ہفتے بعد وہ گھر کے کسی کونے میں پڑا ہوتا ہے۔ اور اگر بچہ کچھ کریٹیو مائنڈ قسم کا ہو کہ وہ اس کے ذہن یہ مطلب، اور وہ تجسس والا بچہ ہو کہ کچھ نئی چیز ایجاد کرنی ہے، کیا ہے اس کے اندر، تو پھر ادھیڑ کی بھی رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے بچے سب چیزیں توڑ پھوڑ دیتے ہیں، گاڑی کا ایک ٹائر وہاں پڑا ہوا ہے، انجن وہاں پڑا ہوا ہے، دروازے وہاں پڑے ہوئے ہیں، ڈگی وہاں پڑی ہوئی ہے، خوب کھول دیتے ہیں اور خراب کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں ہمارے نفس کی کیفیت ان معاملات میں بھی ہے، جب کوئی چیز مل نہیں رہی ہوتی، دور ہوتی ہے، یہ پوری شدت کے ساتھ انسان کو مائل کرتا ہے کہ اس کو حاصل کرو، اور یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے ہو۔ اس وقت یہ شوق، یہ ذوق، یہ اضطراب اس طرح انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ پھر نہ ماں کی محبت یاد آتی ہے، نہ اس کے احسانات، نہ باپ کا پیار اور شفقت یاد آتی ہے، نہ اس کے شرم و عار، نہ بھائیوں کی عزت یاد آتی ہے، نہ خاندان کی۔ بس وہ بے قراری اور بے چینی جو ہے وہ مجبور کر دیتی ہے، اور جا کے شادی کر لیتے ہیں۔ اچھا شادی ہو گئی، یہ لڑکی کی کیفیت تھی، یہ لڑکی کی تھی، اب وہی کھلونا مل گیا ایک دوسرے کو، کھلونے ملتے ہیں، کیفیت بدلتی ہے، کیفیت بدلتی ہے کیونکہ پہلے جب ملتے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ ہم جب کسی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، جب تک بہت زیادہ کلوز نہیں ہو جاتے، ہم تکلفات کے ساتھ ملتے ہیں، اپنی خراب عادات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی غسیلی لڑکی کے جو گھر کے اندر ماں کو بھی دو منٹ میں باتیں سنا دیتی ہے، باپ کو بھی سنا دے، بڑے بھائی بہنوں سے جھگڑے کرے، لیکن جب وہ کسی ایسے مقام پر کسی سے ملاقات کرے گی تو بالکل غصے کا اظہار نہیں کرے گی، کیوں؟ یہ قابل نفرت چیز ہے، تو اپنے آپ کو چھپائے گی۔ اس طرح لڑکا ہزارہا اپنے عیوب چھپا کر، کیونکہ چیز ابھی حاصل کرنی ہے، خوف یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سامنے ظاہر ہو گئی تو ایسا نہ ہو سامنے والا متنفر ہو کے دور ہو جائے، ابھی بھائی بالکل اپنے آپ کو ریزرو رکھو۔ ریزرو رکھ کے ہو گیا، جب میل ملاپ ہو گیا، کلوز ہو گئے، اب مطلب ایک دوسرے کو حاصل کر لیا ہے، تو اب وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، پھر یہ خراب قسم کے اوصاف سامنے آتے ہیں، پھر وہ 1 سال تک انڈرسٹینڈنگ قائم کرنے والا وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا تیرے اندر یہ عیب ہے، پتہ ہوتا تو میں تجھے منہ نہ لگاتا، اور لڑکی کہتی ہے مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ تم اتنے بدبخت اور کمبخت انسان ہو، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں تمہاری وجہ سے اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑتی۔ اور اس قسم کے الفاظ کہنے کے بعد پھر وہ دل میں دوبارہ کبھی محبت ایک دوسرے کی داخل نہیں کر پاتے، نتیجے نکلتا ہے کچھ عرصے بعد دراڑ۔ تو اس لیے ہم اپنے جو اگر بالفرض کوئی بچیاں سماعت فرما رہی ہیں تو ہم ان کو یہ مشورہ دیں گے، ایک بھائی کی حیثیت سے، اگر آپ چھوٹی ہیں، ہم بڑے ہیں آپ سے، تو ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے آپ کر لیں، کوئی اگر والد سمجھتا ہے تو والد کی حیثیت سے ہم ایک مشورہ دے دیتے ہیں کہ جو ماں باپ کر رہے ہیں ان کی رضا پر راضی رہے،
ہاں یہ ضرور ہے کہ میں بارہا اس کو کہہ چکا ہوں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بچی سے بھی پوچھ لیں کہ بھئی تمہارے کوئی اپنی پسند ہے، تم یہاں پر راضی ہو یا نہیں ہو، کیونکہ اس کی بھی جذبات ہیں، احساسات ہیں، اس کی فیلنگز ہیں. ایسی لڑکے کے سے بھی پوچھنا چاہیے. مجبور کر کے بس ہم نے فیصلہ کر لیا تمہیں یہاں کرنا ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہوتی ہے. نہ ہماری شریعت اس جبر کی اجازت دیتی ہے. پیار محبت سے معاملہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ بچوں کے جذبات و احساسات کا بھی خیال کریں اور بچے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کریں. اب اگر اس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے دونوں کے اندر تو میرے خیال میں اولاد چھوٹی ہے، اسے چھوٹا بن جانا چاہیے کہ چلو ہم اپنے نفس کی خواہش کی قربانی دے لیتے ہیں ماں باپ کے لیے. پھر اگر خدا نخواستہ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ جو ارینج میریجز ہیں یہ بھی کامیاب ہوں، ان میں بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں، جدائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس میں کم از کم یہ پھر کوئی مطلب ناجائز کام آپ نے نہیں کیا ہے، خلاف شرع کام نہیں کیا ہے، اس میں یہ ضمیر کی ملامت نہیں ہوگی. میدان محشر میں اس پہ انشاءاللہ بڑا انعام اور عزت ہے. لیکن اگر ویسے ہی انسان خود از خود کوئی کام کر لے اور اس سے ماں باپ کی دل آزاریاں ہوں، ان کی دلوں سے آہیں نکلیں اور اس کی سزا یہ مل جائے کہ انسان کا پھر جو کچھ وہ چاہ رہا تھا وہ خوشیاں اس کو حاصل نہ ہوں، تو دنیا میں بھی رسوائی ہے، ضمیر کی ملامت ہے اور آخرت میں بھی ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، ان کا بدلہ دنیا میں دکھا دیتا ہے. جن میں سے ایک فرمایا ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو تکلیف اور اذیت دینا، اس کا بدلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. تو اس لیے اگر یہ اس طرح کے ارادے ہیں، اب آج کل نیٹ اتنا عام ہو چکا ہے، ہر موبائل کے اندر انٹرنیٹ ہے، فیس بک پہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، کسی سے دوستیاں کرنا بہت آسان ہے. لڑکیاں نہ ماں باپ کی عزت کا خیال کر رہی ہیں، نہ کچھ لڑکوں سے دوستیاں کی ہوئی ہیں، ایک سے بھی نہیں، دو سے، تین سے، چار سے دوستیاں کی ہوئی ہیں، اور ان کے پاس اس طرح کے پھر پیغامات بھیجنا کہ وہ اس کو سیو کر کے بعد میں بلیک میل کر سکیں. یہ بچیاں نہیں سمجھ پاتی کہ نادانی کر بیٹھتی ہیں. اور اس طریقے سے آج کل یہ معاملات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اس میں پھر ماں باپ کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور بچیاں سوچتی نہیں ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کریں. اور یہ میں بارہا جہاں پہ میں بیان کرتا ہوں، یہ بات سمجھاتا ہوں، ضمن آ گئی تو میں یہ پھر یہاں پہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مطلب ابھی انمیرڈ ہے اور لڑکا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں کرتا ہے، لڑکی ہے انمیرڈ ہے وہ لڑکوں سے دوستی کرتی ہے، چاہے اس میں کوئی فحش چیز نہ ہو، لیکن پھر بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اتنی پختہ عادت ہو جاتی ہے کہ شادی کے بعد بھی پھر یہ چھٹتی نہیں ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد